ویلکم ٹو بولتے ہاتھ فرینڈز، آپ کا یہ ہفتہ 7 اکتوبر 2024 سے 13 اکتوبر 2024 تک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایریز برج حمل۔ راہو کو چاند کے علامت کے حوالے سے 12ویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی طبیعت آپ کی صحت کے حوالے سے کچھ زیادہ چوکس نظر آئے گی، جس کی وجہ سے آپ پہلے سے بہتر کھانا کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اپنے معیار زندگی برقرار رکھیں اور اچھی صحت سے لطف اندوز ہوں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ عقل مندی سے کام لیں تو اس ہفتے آپ اضافی رقم کما سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے آپ کو صحیح حکمت عملی بنانے اور اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی میں بہت سے ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دوست تعاون کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو ان سے کچھ بھی بات کرتے وقت خاص خیال رکھنا ہوگا، ورنہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تکلیف دے سکتے ہیں۔ ایریز کے تاجر حضرات اس ہفتے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے، اس سے آپ کو معاشرے میں شہرت اور خاندان میں عزت ملے گی، نیز اس سے انہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔ اس برج کے طلباء اس عرصے میں اپنے تمام مضامین میں سازگار نتائج حاصل کریں گے۔ خاص طور پر ہفتے کا درمیانی حصہ آپ کے تعلیمی میدان میں بہت ہی خوش قسمت ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا ذہن پڑھائی میں زیادہ مشغول رہے گا، جس سے آپ اپنی شاندار کارکردگی سے اپنے اساتذہ کا دل جیت سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ ایریز والوں کے لیے محبت میں کیسا رہے گا۔ تو محبت کے رشتوں میں آپ کو اس پورے ہفتے رومانس اور محبت کی کمی محسوس ہوگی، کیونکہ کسی کی وجہ سے آپ اور آپ کے محبوب کے درمیان اچانک کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، جس کا اثر آپ کے رشتے میں دوری پیدا کر دے گا۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں کچھ بھی غلط ہو سکتا ہے جس کا آپ کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں جہاں تک ہو سکے کسی قسم کی غلطی نہ کریں، اور اگر نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا ساتھ کوئی غلط بات ہو جائے تو اپنے ساتھی کو پہلے سے ہی اس کی اطلاع دیں۔ ٹارس برج ثور، صحت کے لحاظ سے یہ وقت خاصا اچھا رہے گا اور اس سے آپ کی صحت مضبوط رہے گی۔ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیں گے، جس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت بڑھنے کا امکان ہے۔ راہو کے چاند کی علامت کے اعتبار سے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اگر آپ کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے تو اس ہفتے آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوسروں کا تعاون ملے گا، اس سے آپ کو زندگی کے تمام چیلنجز پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ تعلقات کو اچھا رکھیں۔ اس ہفتے غلطی سے بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، خاص کر اپنے بزرگوں کے ساتھ، جس سے آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کیریئر میں سازگار نتائج ملنے کے امکانات ہوں گے۔ آپ تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے کامیابی کے راستے پر توجہ مرکوز کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ کے دشمن آپ کے دوست بن سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو دوسروں کی طرف سے بے پناہ تعریف ملے گی۔ اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے کی گئی محنت سے آپ بہترین نتائج لائیں گے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت خاصا اچھا ہے، کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کو چیزوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی محنت جاری رکھنا ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ ٹورینز کے لیے محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کے خاندان کے افراد آپ کے پیار کے رشتے میں مداخلت کر سکتے ہیں اور آپ کے محبوب کے ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے محبوب کو تکلیف ہوگی بلکہ آپ کے رشتے میں دوری کا امکان بھی پیدا ہوگا۔
اس لیے جہاں تک ممکن ہو اپنے محبوب کی وجہ سے گھر والوں سے جھگڑا نہ کریں۔ اس ہفتے یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے شریک حیات کے ساتھ سفر پر جانے کا ارادہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے اور ان کے درمیان چل رہے تمام اختلافات کو دور کیا جا سکے۔ جیمنائی، برج جوزا۔ اس برج کے لوگوں کو اس ہفتے کے دوران صحت سے متعلق کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ انہیں جسمانی اور ذہنی دباؤ سے آزاد رہنے کے لیے تازہ پھل اور سبزیاں کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس ہفتے چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ اپنی مالی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کامیابی کا یہ راز ہے کہ آپ لوگوں سے مشورہ لے کر ہی اپنی رقم کی سرمایہ کاری کریں جو آپ سے زیادہ سیکھے اور تجربہ کار ہیں، تب ہی آپ اپنی دولت کو محفوظ رکھتے ہوئے منافع کما سکیں گے۔ اگر آپ پارٹی کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنے قریبی دوستوں کو کال کریں کیونکہ بہت سے لوگ ہوں گے جو آپ کے جوش و خروش میں اضافہ کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کوئی خاص کام کیے بغیر آپ اپنے گھر والوں کی توجہ بھی بآسانی سے مبذول کر پائیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے کام کے میدان میں ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے اچھی طرح سے تجزیہ شدہ حکمت عملی اور منصوبے تیار کیے ہوں گے، تاہم دفتر میں کوئی شخص ان حکمت عملیوں میں رکاوٹ کو جنم دے سکتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اپنے ارد گرد ہونے والی سرگرمیوں سے آگاہ رہیں۔ اس وقت طالب علم جو زندگی میں اپنے مقاصد کے بارے میں مکمل طور پر پر اعتماد ہیں، انہیں اپنی محنت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اس دوران آپ کو اپنی انا کے تسلط سے بچانے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ آپ اپنے تعلیمی میدان میں بہتری کارکردگی کا مظاہرہ کر کے اپنے والدین اور اساتذہ سے تعریف حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو سنگل جیمنائز کے لیے اس ہفتے کسی خاص شخص کے تئیں اپنے جذبات کے بارے میں ہر کسی سے بات کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جسے آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں وہ آپ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے اور آپ کا کھیل خراب کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی شادی شدہ زندگی میں دلچسپی کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ باہر زیادہ وقت گزارنا پسند کریں گے اور اس سے آپ کے شریک حیات کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ کینسر، برج سرطان۔ راہو کے چاند کی علامت کے اعتبار سے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اچھی جسمانی اور ذہنی صحت کے حصول کے لیے آپ کو مراقبہ اور ورزش کا سہارا لینا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو آپ ماہر کی خدمات بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ وقت آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا، لیکن اس وقت کو سونے میں ضائع کرنے کی بجائے اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی جس سے آپ خوش رہیں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی بلکہ آپ اپنے گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی گھریلو زندگی میں اپنی ذہانت کے ذریعے حالات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے گھر میں رہنے سے آپ کو اپنے بچوں کی بری عادات سے آگاہی ملے۔ اس کی وجہ سے آپ ان کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کے لیے کچھ اصول بنا سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کو اضافے کی خبریں سننے کا امکان ہے اور آپ جذباتی ہو سکتے ہیں۔ چاند کی نشانی کے حوالے سے مشتری کے 11ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے اس کی خبریں ملیں اور آپ کو ترقیاں بھی مل سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ سے تحریک لیں گے۔ اس ہفتے طلباء خود کو اپنی پڑھائی سے مشغول پائیں گے۔ اس کی بڑی وجہ خاندان میں کوئی تقریب ہو سکتی ہے، ایسے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی پڑھائی کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ محبت میں کینسیرینز کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔
تو اس ہفتے کسی خاص شخص سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا آپ کے لیے ناگوار ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص آپ کی باتوں کو غلط انداز میں لے جا سکتا ہے، جس سے آپ کا امیج خراب ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اکثر ہم بغیر کچھ کہے بھول جاتے ہیں کہ ہمارا شریک حیات ہمارے لیے کتنا ہے، ایسے میں انہیں وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی تحفہ دے کر خوش کرتے رہیں، کیونکہ اگر آپ اس ہفتے اپنے شریک حیات کو کوئی سرپرائز نہیں دیتے ہیں تو شاید آپ مسائل کو دعوت دے رہے ہیں۔ لیو، برج اسد۔ راہو کو چاند کی علامت کے حوالے سے 8ویں گھر میں رکھے جانے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے زیادہ جذباتی مزاج رہے گا، جس کی وجہ سے آپ دوسروں کے ساتھ کھل کر بات کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اگر آپ خود کو تناؤ سے پاک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ماضی کو مٹا کر ایک نئی شروعات کرنے کی کوشش کریں۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالی لحاظ سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اس بات کے مجموعے ہیں کہ لیوز میں سے کچھ کام کی جگہ پر ترقی کریں گے، جبکہ کچھ کو اپنی ملازمت میں اچھے انکریمنٹ ملیں گے۔ اس تناظر میں آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے آپ کا شریک حیات آپ کو خاندان میں صلح کرنے میں مدد دے گا اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یوگا بھی بنائے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے کوئی اچھا تحفہ ملے۔ وہ تاجر جو کاروباری سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے طویل عرصے سے انتظار کر رہے تھے، انہیں اچھی خبریں مل سکتی ہیں، کیونکہ ایسے کنیکشنز ہیں جو ان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کریں گے۔ اس کی وجہ سے وہ کوئی بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس سے انہیں ترقی اور منافع دونوں مل سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ان طلباء کے لیے تھوڑا محتاط رہے گا جو IT، فیشن، میڈیکل، لا اور انٹیریئر ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ کا دماغ الجھ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے مضامین کو سمجھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ ایک رومانوی ہفتہ لیو کے لوگوں کے لیے ہفتے کے آغاز سے زندگی میں خوشی اور خوشحالی کا انتظار کر رہا ہے۔ اس ہفتے آپ اپنے خوبصورت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے محسوس کریں گے۔ ہفتے کے آخر میں باہمی محبت بھی بڑھے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی میں راحت محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ محبت کی زندگی اور خاندانی زندگی کے لحاظ سے ہلکا رہے گا۔ محبت اور جوش برقرار رکھنے کے لیے آپ کو تعلقات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے کے وسط کے بعد محبت کے رشتوں میں جوش و خروش بڑھے گا، جو ہفتے کے آخر میں اپنے عروج پر پہنچ جائے گا۔ آپ اپنے محبوب کے ساتھ سفر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ورگو، برج سنبلہ۔ اس ہفتے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا وقت ان چیزوں پر گزاریں جو آپ کو سب سے زیادہ خوشی محسوس کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو ذہنی تناؤ سے کافی حد تک دور رہنے میں مدد ملے گی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے اچانک نئے ذرائع سے کچھ رقم حاصل ہوگی، جس سے آپ بہت خوش اور پرجوش ہوں گے۔ اس سے نہ صرف آپ کے ذہن میں مثبتیت بڑھے گی، بلکہ آپ گھر جاتے ہوئے گھر کے چھوٹے افراد کے لیے کوئی تحفہ خریدنے کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ خاندانی کاروبار کرتے ہیں تو اس ہفتے کے دوران آپ کو سازگار نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ کوئی نیا کاروبار شروع کیا ہے تو آپ کو ایک ہی بار میں سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور سمجھداری اور سمجھ بوجھ کر ایک سے زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے گھر والوں کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے اور ان کی مدد سے درست فیصلے کر سکیں گے۔ اس ہفتے تاجروں کو کسی بھی تجارتی قانونی دستاویزات کو گہرائی سے سمجھے اور انہیں صحیح طریقے سے پڑھے بغیر دستخط کرنے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایسی دستاویزات سے لاپرواہ نہ ہوں۔ اس ہفتے ضرورت سے زیادہ کھیلنا آپ کے بچے کی تعلیم کے لیے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر ناراض ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سے خاندانی سکون کو نقصان پہنچنے کے امکانات بھی بڑھ جائیں گے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو سنگل افراد کو اس ہفتے کسی خاص شخص کے تئیں اپنے جذبات کے بارے میں ہر کسی سے بات کرنے سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری صورت میں یہ ممکن ہے کہ وہ شخص جسے آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں اور آپ کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ کا کھیل خراب کر سکتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں وقت بہت مشکل لگتا ہے، اور اس ہفتے بھی آپ اپنی شادی شدہ زندگی میں کچھ ایسا ہی محسوس کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ گھر اور خاندان سے بھاگنا پسند کریں گے، اسی لیے آپ معمول سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزاریں گے۔ لیبرا، برج میزان۔ اس ہفتے بہتر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو اپنی صحت اور شخصیت کو بہتر بنانے کی پوری کوششیں کرنا ہوں گی، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ خود کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام ذہنی تناؤ سے بھی نجات حاصل کر سکیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کے مالی مستقبل پر غور کیا جائے تو لیبراز کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس ہفتے کسی کو قرض نہ دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، چونکہ یہ مدت منافع کی قوی امکان کی عکاسی کر رہی ہے۔ اسی لیے آپ قرض لینے والوں کو رقم دینے کے لیے اپنا ذہن بنا سکتے ہیں۔ ہفتہ وار ذائچے کے مطابق لیبراز کو اس ہفتے اپنی خاندانی زندگی میں بے پناہ خوشی ملے گی۔ اس وقت آپ گھر والوں کے درمیان ہر قسم کے تضادات کو بھی ختم کر سکیں گے۔ اس سے آپ کے والدین آپ پر فخر محسوس کریں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 5ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اس بات کا قوی امکان ہے کہ آپ کو کام کی جگہ پر اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کے سینئرز آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس تناظر میں آپ کو ان کو اپنے تمام مسائل بتانا چاہیے اور چیلنجز پر قابو پانے میں ان سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جو طلباء بیرون ملک جانے کا سوچ رہے تھے، انہیں اس ہفتے صبر اور محنت جاری رکھنے کی ضرورت ہے، چونکہ سیاروں کی پوزیشن کے مطابق آپ ہفتے کے آخر تک سخت محنت کے بعد ہی کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیبراز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو کام کی جگہ پر چل رہے منفی حالات کی وجہ سے اس ہفتے آپ اپنے پیاروں کی باتوں کے تئیں بہت حساس نظر آئیں گے۔ ایسی صورتحال میں اس دوران آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا اور کوئی ایسا کام کرنے سے گریز کرنا ہوگا جس سے معاملہ خراب ہو۔ گزشتہ ہفتے آپ کے شریک حیات کی بے حسی اس ہفتے بھی آپ کو اداس کر سکتی ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنی شادی شدہ زندگی کی خوشیوں سے محروم ہو جائیں گے اور آپ اپنی زندگی میں رومانس کی کمی محسوس کریں گے۔ تاہم اس دوران آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اس ہفتے آپ کی اچھی صحت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کو غلط ثابت کر سکیں گے جو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کچھ نیا سیکھنے کے لیے کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ جوش اور جذبے سے بھرپور ہوں گے اور اس طرح آپ چیزیں سیکھ سکیں گے آسانی سے اپنی عقل سے۔ اس پورے ہفتے میں آپ کی مالی زندگی اچھی رہے گی۔ چاند کی علامت کے اعتبار سے مشتری کے 7ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اور خاص طور پر اس دوران سیاروں کے اثر سے آپ کو پیسے کمانے کے بہت سے مواقع ملیں گے، ساتھ ہی آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ہفتے آپ اپنی بات اور الفاظ پر قابو رکھنے کی ضرورت محسوس کریں گے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس دوران خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے ہوئے آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے آپ کو غلط فہمی ہو جائے اور آپ کسی جھگڑے میں پڑ جائیں۔ اگر آپ شراکت داری میں کاروبار چلاتے ہیں اور آپ نے ماضی میں قرض لینے کے لیے درخواست دی ہے تو اس ہفتے کے دوران اس کی منظوری دی جائے گی اور آپ سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ اس سے آپ کو مستقبل میں فوائد حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے بہت سے طلباء خراب صحت کا شکار ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی فکر کرنا پڑے گی۔ ایسی صورتحال میں شروع سے ہی اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اسکارپینز اس ہفتے اگر آپ اپنے محبوب کی کسی عادت سے کافی عرصے سے پریشان ہیں تو آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے بارے میں اہم بات چیت کرنا ہوگی۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنے خیالات کو اپنے محبوب کے ساتھ اشتراک کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے آپ دونوں کے درمیان بہت سی غلط فہمیاں دور کرنے میں مدد ملے گی۔ گھریلو محاذ پر اس ہفتے آپ کی ازدواجی زندگی معمول سے بہت بہتر ہونے والی ہے۔ اس سے آپ کو بہت سے مزیدار پکوان کھانے اور اپنے شریک حیات کی باہوں میں گہری نیند لینے کا موقع ملے گا۔ ایسے میں اس موقع کو کسی بھی وجہ سے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے چوتھے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے سب کچھ ہونے کے باوجود آپ خود کو جذباتی طور پر کمزور محسوس کریں گے۔ یہ ممکن ہے کہ آپ باہر سے نارمل دکھائی دیں، لیکن آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کے بعد آپ بے چین اور اندر سے غیر یقینی محسوس کر سکتے ہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے مجموعی طور پر یہ ہفتہ معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے بہت اچھا رہنے والا ہے، کیونکہ اس مدت کے دوران آپ کو نفع حاصل کرنے اور اپنی مالی حالت کو مضبوط کرنے کے بہت سے مواقع ملنے کے امکان ہے۔ اسی لیے مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایسے مواقعوں کو استعمال کرنے کی کوشش کریں، تاکہ مستقبل میں اگر آپ کو اچانک مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس ہفتے آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں، خصوصاً خاندان کے افراد کے رویے کی وجہ سے تھوڑا پریشان محسوس کریں گے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا، ساتھ ہی آپ ان کے ساتھ جھگڑے میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ کیریئر اور پیشے کے لحاظ سے سیجیٹیرینز کو اس ہفتے اپنے تناؤ اور اتار چڑھاؤ سے راحت ملے گی، کیونکہ یہ وقت آپ کی زندگی میں کچھ اچھی تبدیلیاں اور غیر متوقع واقعات لانے والا ہے، جس کا آپ طویل عرصے سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ہفتہ طلباء کے لیے ملے جلے نتائج دے گا۔ ویکینڈ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آپ کو کی تعلیمی اور اعلیٰ تعلیم دونوں میں کامیابی ملے گی۔ آپ کو الجھنے سے بچتے ہوئے صرف اس دوران اپنے ذہن کو اپنی تعلیم پر مرکوز رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو محبت ایک روشنی ہے جو آپ کو اندھیرے میں بھی روشنی دکھا سکتی ہے۔ اس دوران آپ کا ساتھی بھی آپ کی زندگی میں مینار کی طرح روشنی پھیلائے گا۔ آپ دونوں ایک دوسرے سے سرشار رہیں گے۔ سیجیٹیرینز کے کچھ محبت کرنے والے اس مدت کے دوران اپنی محبت کو شادی میں تبدیل کرنے پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ شادی شدہ افراد اس ہفتے گھر واپس آتے ہی اپنے کام کے تمام مسائل بھول جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے بچے یا شریک حیات کا مسکراتا چہرہ آپ کو تناؤ سے نجات دلانے میں بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے یہ ہفتہ جذباتی طور پر آپ کے لیے اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ اپنی زندگی کے بہت سے بڑے فیصلوں کے بارے میں الجھن کی حالت میں نظر آئیں گے۔ اس سے آپ کا ذہنی تناؤ بھی بڑھے گا۔ چاند کی علامت کے لحاظ سے کیتو کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ نے ماضی میں کوئی پیسہ لگایا ہے تو وہ اس ہفتے آپ کی پریشانیوں کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کو مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، اسی لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کر کریں۔ اس ہفتے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوئی مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس ہفتے آپ اپنے اہداف پہلے سے کہیں زیادہ طے کر سکتے ہیں۔ ایسی حالت میں اسے پورا کرنے کے لیے آپ کو سخت محنت کرنا پڑے گی۔ خدشہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی توقع کے مطابق نتیجہ نہ نکلا تو آپ اپنے آپ سے مایوس ہو سکتے ہیں۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے سنگل افراد کو شاید ہر روز مخالف جنس کے کسی سے محبت کرنے کی اپنی عادت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہوگی، خاص طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ حقیقی محبت کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی تمام بری عادتوں کو بدل کر خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ آپ کے شریک حیات کی جانب سے غیر ضروری مطالبات آپ کو ناراض کر دیں، اس وجہ سے آپ انہیں اچھا یا برا بھی کہہ سکتے ہیں، تاہم یہ غصہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور جیسے ہی آپ پرسکون ہو جائیں گے آپ اپنے شریک حیات کو تحفہ دے کر معافی مانگ لیں گے۔ ایسے میں اگر آپ شروع میں ہی اپنے غصے پر قابو پا لیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ 1-2 دن ضائع ہونے سے بچا سکیں۔ ایکویریس برج دل، چاند کی علامت کے حوالے سے راہو کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اگر آپ کسی پریشانی کا شکار تھے تو اس ہفتے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، تاہم آپ کو کسی وجہ سے کہیں سفر کرنا پڑ سکتا ہے جس سے آپ تھکاوٹ اور تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اسی لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی سفر پر جانے سے گریز کریں اور اپنے جسم کو زیادہ آرام دیں۔ جو لوگ ملازمت کر رہے ہیں اور انہیں کسی وجہ سے ابھی تک تنخواہ نہیں دی گئی ہے وہ اس ہفتے فنڈز کی کمی کی وجہ سے بہت پریشان ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ممکن ہے کہ انہیں اپنی اور اپنے خاندان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی بینک یا دوسرے ادارے سے زیادہ شرح پر قرض لینا پڑے۔ اس ہفتے آپ اپنی سمجھ بوجھ سے خاندان میں توازن قائم کر سکیں گے، اس سے اراکین میں ہم آہنگی اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا ہوگا، اس سے آپ کے خاندان کی سماجی حیثیت بھی مضبوط ہوگی اور آپ ارکان میں اعلیٰ شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس ہفتے میں آپ کیریئر سے متعلق ہر صورت میں خوش قسمت رہیں گے اور آپ کو اپنے اعلیٰ افسران کی طرف سے تعریف اور تعاون ملے گا، ایک ہی وقت میں آپ میں سے کچھ کو مطلوبہ ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس ہفتے طلباء کو اپنے والدین یا گھر کے بزرگوں کی طرف سے پڑھائی کے لیے کسی قسم کی سرزنش مل سکتی ہے، اس ہفتے پورے آپ کا موڈ خراب ہوگا، ایسی حالت میں شروع سے ہی کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کو پریشانی میں ڈال دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کے رومانوی جذبات میں اچانک تبدیلی آپ کو پریشان اور مایوس کر سکتی ہے، اسی لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور جذبات میں خود کو بہت زیادہ نہ کھوئیں، ورنہ اس کے منفی اثرات آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑ سکتے ہیں۔ اس ہفتے ممکن ہے کہ سسرال والوں کی وجہ سے آپ کے شریک حیات سے جھگڑا ہو جائے، تاہم یہ تنازعات ہفتے کے آخر تک ختم ہونے کا امکان ہے، اسی لیے پرسکون رہیں اور صحیح وقت کا انتظار کریں۔ پائسیز برج حوت، چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے تھکا دینے والے کاموں میں سے کچھ سے وقت نکالنے، آرام کرنے اور قریبی دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ کچھ خوشگوار لمحات گزارنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ کی اندرونی خوشی کو بڑھانے کے علاوہ آپ کو اپنی مجموعی کام کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے مواقع بھی ملیں گے، اسی لیے اپنے جسم کو تھوڑا آرام دیں، یہ آپ کے لیے بہترین ہوگا۔ اگر آپ اس ہفتے غیر ملکی سے متعلقہ کاروبار کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے نئے ذرائع سے تعلق قائم کرنے اور ان سے معاشی فوائد حاصل کرنے میں بہت زیادہ کامیابی ملنے کا امکان ہے، اس کے لیے آپ کو شروع سے ہی تیار رہتے ہوئے صحیح حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ آپ کا پرجوش، زندہ دل اور گرم جوشی والا برتاؤ آپ کے گرد نواح میں سب کو خوش کرے گا، خاص طور پر آپ کے خاندان کے افراد، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے بھی پیار اور محبت ملے گی۔ اس ہفتے خاندانی کاروبار سے وابستہ پائسینز کو اپنے بزرگوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا، جس کی وجہ سے آپ بہت سے نئے گاہک اور ذرائع قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تعلیمی میدان میں آپ کے برج کے لوگوں کو بے پناہ کامیابی ملے گی اور آپ کو اس سال بھر کی محنت کا پھل ملے گا، کیونکہ سیاروں کی مہربانی آپ کو مسابقتی امتحانات میں کامیابی دلائے گی، اسی لیے اس ہفتے آپ کو اچھے نتائج ملتے رہیں گے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو محبت کے رشتوں میں آپ کی غیر مستحکم فطرت کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو اپنے محبوب سے اختلاف ہو سکتا ہے، چاہے آپ نہ چاہتے ہوں، جس کا براہ راست اثر آپ کی زندگی کے مختلف شعبوں پر پڑے گا اور آپ کسی کام پر توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اس ہفتے ازدواجی زندگی کے حالات آپ کے صبر کا امتحان لے سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ خود پر قابو رکھیں اور ان تمام منفی حالات کے گزرنے کا انتظار کریں۔